आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माफ करने की सलाहियत कैसे पैदा की जाए, फॉरगिवनेस अपने अंदर कैसे बिल्ड किया जाए। कोई शख्स आपको तकलीफ देता है, आपको हार्म पहुंचाता है, उसको हम कैसे माफ करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग विद MMK। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत होगी। मेरा नाम महरीन मुश्ताक काजी है और मैं एक होलिस्टिक वेलबींग स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा ये चैनल स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स और पेरेंटिंग के हवाले से है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माफ़ करने की सलाहियत कैसे पैदा की जाए, फॉरगिवनेस अपने अंदर कैसे बिल्ड किया जाए। कोई शख्स आपको तकलीफ़ देता है, आपको हार्म पहुंचाता है, उसको हम कैसे माफ़ करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। माफ़ करने वाले का रुतबा अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखा है, क्योंकि माफ़ कर देना आसान बात नहीं है, बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। चलिए ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी को अल्लाह ने तख्लीक किया अपनी मर्ज़ी से, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने लोगों को बढ़ाया, लाइफ में चैलेंजेस आए, आखिर में यही डिसाइड हुआ कि लौट कर उसी रब के पास जाना है। ये ज़िंदगी सिर्फ एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान में जो जो जितने नंबर लेके पास होगा उसको उतना ही अच्छा रैंक आफ्टर लाइफ में मिलेगा, जब ज़िंदगी हकीकतन शुरू होगी। लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत माफ़ करने वाली है। हमारा रब गफ़ूर और रहीम है, वो सबको माफ़ कर देता है माशाल्लाह। तो ज़िंदगी आसान नहीं है, ज़िंदगी है ही मुश्किलात का नाम। हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो चैलेंजिंग हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ना, या आसानी के साथ हम हर चीज़ को हल कर लेते हैं। ज़ाहिर हमारी प्रिपरेशन होगी तो ही हम उसको हल कर पाएंगे ना, ऐसे ही थोड़ी उठ के कोई भी एग्ज़ाम पास कर लेता है। तो लाइफ का एग्ज़ाम भी इसी तरह से है कि उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, अपने आप को, अपने अंदर क्वालिटीज़ बिल्ड करनी होती हैं, सब्र रखना पड़ता है, माफ़ कर देना होता है। आजकल का वो दौर है जो बहुत मुश्किलात का दौर है, नफ्स नफ्सी का दौर है, क्योंकि ये आखिरी दौर है। मैं ये नहीं कहती कि अभी 2-4 साल के अंदर क़यामत आ जाएगी, वो तो हमें नहीं पता क़यामत कब आएगी, लेकिन जो साइंस ज़ाहिर हुए हैं उसके हिसाब से क़यामत बहुत करीब है। तो ये आखिरी और नफ्स नफ्सी का दौर है। लोग डिस्टर्ब्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही है वो मैनेज कैसे करें। बहुत सारे लोग जो हकीकत जानते हैं वो तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए दुनिया में बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने उसको मैनेज कैसे करना है, कैसे डील करना है, अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, लाइफ के ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, जो हमारे आसपास के लोग हैं जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं उनको कैसे टैकल करना है। ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। अब आते हैं कि लोग आपको तकलीफ़ देते क्यों हैं, मसला क्या है उनके साथ, वो क्यों आपके पीछे पड़े रहते हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं कि उनको मतलब अपनी लाइफ में सुकून ही नहीं है, दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं, है ना। कुछ लोगों के साथ तो मेंटल इश्यूज़ होते हैं, ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं, उनके कुछ पास्ट मेमोरीज होती हैं जो उनको हॉन्ट कर रही होती हैं, इसकी वजह से वो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। उनके साथ जो चीज़ें हो चुकी होती हैं वो बग़ैर मतलब इंटेंशन के वो दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं वो चीज़। ये तो ह्यूमन नेचर है, इसमें कभी कभी उनका कसूर होता है, कभी कभी उनका कसूर नहीं भी होता, क्योंकि फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ना। हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं है, हमारी ज़िंदगी जो हमारी डेवलपमेंट हुई है वो सारी की सारी डेवलपमेंट पूरे इन्वायरमेंट और हमारे जो आसपास लोग रहते हैं, कल्चर इन्फ्लुएंस, हर चीज़ के साथ मिला के एक कॉम्बिनेशन है ना। कल्चर का इन्फ्लुएंस है, हमारे वैल्यूज़ का इन्फ्लुएंस है, हमारी डिफरेंट ब्रॉटअप्स का इन्फ्लुएंस है, ज़बान का इन्फ्लुएंस है, लसानियत के नाम पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी गई हैं लोगों के दिलों में, बहुत ज़्यादा गैप्स आ गए हैं, कल्चर इन्फ्लुएंस है, हम इस लैंग्वेज के, इस कल्चर के लोग हैं तो हम मोतबर हैं, तो दूसरा जो है वो बहुत ही बेकार इंसान है क्योंकि वो उस कल्चर से बिलोंग करता है। तो ये वाली चीज़ें भी आपके अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो भी आपको दूसरे को तकलीफ़ देने के लिए बहुत ज़्यादा
ٹریگر کرنے والا ایک مادہ ہے. جب اتھارٹیز کا صحیح طرح سے استعمال نہیں ہوتا اور ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی ہیں اور لوگ اپنے حقوق و فرائض کو نہیں جانتے تو بھی مس انڈرسٹینڈنگز اور بہت سارے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. آپ کے پرانے گرجز، خاندانی دشمنیاں وہ کاز ہوتی ہیں. لوگوں کے دلوں میں نرمی، ایمپتھی کی کمی، ایمپتھی نہیں ہوتی، وہ دوسرے کے درد کو سمجھتے نہیں ہیں، بس دوسرے کو تکلیف دینا جانتے ہیں. اگر فلاں کی کونی مجھے لگ جاتی ہے بس پھر میں تو اس کا دشمن ہو گیا، وہ تو بہت ہی برا انسان ہے، اس نے مجھے کونی مار دی. یہ نہیں دیکھا کہ غلطی سے لگ گیا، بے دھیانی میں لگ گیا، بس آپ اس کے دشمن بن جاؤ گے کہ اس نے مجھے کونی کیوں ماری. یہ تو ایک ایگزامپل تھی، لیکن اس طرح کی چیزیں ہیں. اگر کسی کو پروموشن مل گیا تو اس کو پروموشن کیوں مل گیا، میں جو ہوں وہ ڈیزرونگ پرسن تھا، دوسرے کو پروموشن کیوں ملا، وہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا، اس کو ہر طرح سے تکلیف دے گا، اس کو کاٹنے لگے گا، اس کی جڑوں کو کاٹے گا، لوگوں کے سامنے اس کو برا بنائے گا. یہ سارے فیکٹرز موجود ہیں دنیا میں، بہت ساری مثالیں ہیں. وجہ تعلیم کی کمی، وجہ ان کے براٹ اپ کی کمی، ان کے اندر وزڈم کی کمی. یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ذہنی مسائل کا شکار ہیں اور دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں. پھر اس تکلیف کو، اس پرابلم کو، اس میٹر کو ہم کس طرح سے سولو کریں، کس طرح سے ان کو معاف کریں، کس طرح سے موو آن کریں، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں جو انسان آیا ہے اس کے ساتھ 10 قسم کے مسائل ہوئے ہیں. ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے. آپ سب سے پہلے ایکسیپٹ کر لو کہ ہاں یہ چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ ایک پرابلم میں پھنسے ہوئے ہو، ایک بندہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کا دشمن بنا ہوا ہے. آپ سب سے پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے سرنڈر کر دو. سرنڈر کرنے کے بعد آپ اس کے بارے میں سوچو، امپیتھیٹکلی سوچو کہ وہ انسان کس قدر تکلیف میں ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ کس قدر مینٹل ڈسٹریکشن کا شکار ہے. اس پہ ترس بھی کھاؤ کہ اس شخص میں کس قدر پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ یہ آپ کے ساتھ اس طرح سے دشمنی نبھا رہا ہے کہ اس کو اپنا سکون بھی غارت کیا ہوا ہے، آپ کا بھی سکون غارت کیا ہوا ہے. وہ بندہ خود بھی تو خوش نہیں ہوگا نا جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، تو مسلسل سوچ رہا ہے کہ آپ کو تکلیف کیسے دے. یہ میں نے بہت ہی عجیب سی بات کر دی ہے کیونکہ آپ کا مینٹل پیس ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے. لیکن ونس اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لو گے اور اس کو لیٹ گو کرنا سٹارٹ کر دو گے تو وہ لیٹ گو ہونا شروع ہو جائے گا. سرنڈر کر دو گے، خود کو جھکاؤ گے، ایکسیپٹ کر لو گے تو آپ کو مینیج کرنا آسان ہو جائے گا. آپ ٹریگر ہو کے اس کے ساتھ واپس اسی کے لیول پہ آ کے یعنی گر کے آپ اس کے ساتھ سیم ایٹیٹیوڈ نہیں کرو گے. آپ اس سے بات کرنے کی کوشش کرو، اس سے کمیونیکیشن کرو، اس سے ریزن پوچھو، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ، آخر میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے. اس طرح کی باتوں سے بہت ہی، لیکن آپ کے ورڈ سلیکٹڈ ہونے چاہیے. ایک بھی آپ کا لہجہ اور لفظ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے سامنے والا ٹریگر ہو سکے اور آپ کو تکلیف دے سکے اور آپ کی پرابلمس کو بڑھا سکے. آپ اس طرح کے فرینڈلی انوائرمنٹ میں اس سے بات کرو اور اچھائی، برائی کا بدلہ اچھائی میں دو. اس کو اچھائی دیتے رہو، اس کے ساتھ اچھائی کرتے رہو. بیوقوف نہیں بنیے، لیکن کم سے کم اس کے اس ٹریگرنگ، اس کے اس ڈسٹربنگ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس سے اس طرح سے آپ اسکیپ کر سکتے ہو. آپ اس کو اگنور کرو، اس کی باتوں کو اگنور کرو. وہ جو باتیں کر رہا ہے، وہ آپ کے پیچھے جو چیزیں کر رہا ہے اس چیز کو آپ اگنور کرو. صبح جب فجر کی اذان ہوتی ہے نا تو اس کے بعد 3 دفعہ ارلی مارننگ آپ ایک دعا پڑھ لیجئے. وہ دعا میں ابھی ریٹن میں یہاں پہ لکھ دوں گی. وہ ریٹن میں جب دعا آ جائے گی تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. 3 بار مخلوق کے شر سے حفاظت کے لیے وہ دعا پڑھیے، آپ کو بہت فرق پڑے گا. لا حول ولا قوت کی تسبیح 7 بار پڑھیے. پورا دن شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. شیطان جو ہے وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، ٹریگر نہیں کرے گا، ٹریگر ہونے نہیں دیں گے. آپ کے جو انر سیلف ہے اس کے ساتھ فائٹ کرے گا اور آپ کو وہ ٹریگر ہونے نہیں دے گا. کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کانفلکٹ میں کہ بندہ ٹریگر ہوتا ہے. نفرت کا جواب نفرت نہیں ہوتا، اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہوتا. ہمارے نبی کی زندگی میں اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں
تو جو عورت ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں انہوں نے معاف کیا، درگزر کیا، اگنور کیا. ایسے ہی تو اسلام پھیلا. اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ ہمیں آج لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ ہم ایسے مسلمان ہیں، ہم ویسے مسلمان ہیں. ہم مسلمان تو ہو گئے، لیکن ہم نے اس نبی کی خصوصیات ہی نہیں اپنائی جس نے اسلام پھیلایا تھا. ہم نے تو بیسک کو ہی نہیں پکڑا. بہت تکلیف دہ بات ہے یہ، بہت افسوس ہوتا ہے یہ سن کے. ہمارے نبی کی زندگی پہ غور فرمائیے، جو رحمت العالمین ہے، جس نے زندگی میں بھی جب وہ یہاں پہ موجود تھے دنیا میں تب بھی انہوں نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی، اور مرنے کے بعد بھی اس جگہ پہ بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی امت کو معاف کرائیں گے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. میں کوئی کٹر مسلمان نہیں ہوں، میں بھی بہت گنہگار انسان ہوں. فخر سے نہیں کہہ رہی، بہت افسوس سے کہہ رہی ہوں. لیکن مجھے اپنے رب پہ بے انتہا توکل ہے اور اپنے نبی پہ بہت ناز ہے. لیکن میں کسی کو قتل نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے دل میں نبی کا رحم دلی ہے. میں کسی کو تکلیف نہیں دے سکتی. ہاں، تھوڑا سا ڈسٹینس رکھ کے تھوڑا سا اپنے آپ کو کھینچ سکتی ہوں تاکہ دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ میں اتنی سستی نہیں ہوں کہ مجھے آپ تکلیف دو. اسی طرح سے آپ کو بھی کرنا ہے کہ آپ سستے نہیں ہو کہ آپ کو تکلیف دینے والا بڑھ چڑھ کے آپ کو تکلیف دے رہا ہے اور برداشت کیے جا رہے ہیں. برداشت کرنے میں، درگزر کرنے میں اور صبر کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. صبر کیجئے، برداشت مت کیجئے. برداشت کریں گے تو پھٹ پڑیں گے، صبر کریں گے تو سکون کے ساتھ اس چیز کا حل نکال پائیں گے. کیچڑ میں پتھر پھینکنے سے کیچڑ آپ کے منہ پہ ہی آئے گی. تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی انسان غلط کرتا ہے تو آپ اس کو کاؤنسل کرو. نہیں سمجھ میں آتا تو اس کو اگنور کر دو، اس سے دور ہو جاؤ اور اللہ سے دعا کرو، شر سے محفوظ رکھو. لاحول پڑھتے رہو، خود پہ بھی دم کرو، اس پہ بھی دم کرو. اپنے آپ کو آیت الکرسی کے حصار میں رکھو، دشمنوں سے دور رہیے. اور ایک اور چیز، اگر مخلوق میں عزت اور مرتبہ پانا ہو تو 41 ٹائمز فجر کے ٹائم یا عزیزو لازمی پڑھیں، مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے اور مخلوق میں عزت پانے کے لیے. میں بھی پڑھتی ہوں. اسی کے ساتھ مہرین مشتاق کو اجازت دیجیے. میں ہولسٹک ویل بینگ اسپیشلسٹ ہوں. مائنڈ، پاور اور باڈی پہ کام کرتی ہوں. اسپرچول انفلوئنس کے ساتھ کام کرتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمیشہ سکون میں رہیے گا، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیے گا اور خوش رہیے گا. یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.